آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی، مذاکرات پر زور، خلیج مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر گفتگو کی گئی۔ دفتر خارجہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بننے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ شہری انفراسٹرکچر پر امریکی حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، کہا کہ حملوں میں تباہ ہونے والی عمارت اور پل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنائیں گے، مگر جو کبھی بحال نہیں ہو سکے گی وہ امریکہ کی مجروح ساکھ ہے۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد کہنا تھا کہ اس پل کو اب کبھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ایران کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ایران کے لیے وقت ہے کہ معاہدہ کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایران میں رجیم چینج کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، ٹرمپ کو اپنے ہی ملک میں رجیم چینج کرنا پڑ گیا۔ پینٹاگون میں بڑا انتظامی زلزلہ، امریکی وزیر دفاع نے اہم جنرلز کو عہدوں سے فارغ کر دیا۔ امریکی دفاعی نظام میں اس وقت ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، جہاں وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے 12 سے زائد اعلیٰ سطح کے جنرلز کو برطرف کر دیا۔ فارغ کیے جانے والے افسران میں امریکی فوج کی زمینی افواج کے سینئر کمانڈر شامل ہیں۔ پیٹ ہیگسیت کا یہ فیصلہ امریکی فوج کے ڈھانچے میں اصلاحات اور قیادت کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی ترجمان فاطمہ مہاراجرانی کا حملوں کے جواب میں دو ٹوک موقف۔ ایران کی سرکاری ترجمان فاطمہ مہاراجرانی نے حالیہ کشیدگی اور تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی برادری کو ایک سخت اور واضح پیغام دیا۔ کہا کہ دشمن انفراسٹرکچر کو نشانہ تو بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایرانی قوم کے جڑوں اور ان کے حوصلوں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ایران اپنی تباہ شدہ تنصیبات کی تعمیر نو کرے گا اور ترقی کا سفر رکنے نہیں دیا جائے گا۔ تجزیہ کار کے مطابق اس بیان کو ایران کی جانب سے مزاحمتی پالیسی کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تہران کسی بھی بیرونی دباؤ یا فوجی کارروائی کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی داخلی قوت پر بھروسہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ٹرانسپورٹ 30 دن کے لیے مفت کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کل سے 1 ماہ تک شہری میٹرو اور سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ عوامی ریلیف کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ سہولت سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اب پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان۔ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان۔ آرنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، سپیڈو اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کرنے کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا فیصلہ، کاشتکاروں کو فی ایکڑ ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دینے کا اعلان، موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی دینے کا فیصلہ، ہر رجسٹر بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر 100 روپے کی سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ 1 ماہ میں اربوں روپے کا ریلیف دے کر وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو مشکلات سے بچانے کی بھرپور اور مخلصانہ کوششیں کیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی غیر معمولی حالات میں شہری ذاتی سواری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایکس پر پیغام میں کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے اور جاری عالمی بحرانوں اور جنگی صورتحال کے باعث ایندھن کی قیمتوں پر دباؤ ناگزیر ہے۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ماہانہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رجسٹر گڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 70,000 روپے، بڑی گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے اور پبلک بس سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے کی سبسڈی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ سبسڈی آپ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز خصوصاً پنجاب سے پرزور اپیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام کا ساتھ دیں اور اس اضافے کا بوجھ مسافروں اور صارفین پر منتقل نہ کریں۔ حکومت صورتحال کے قریب سے نگرانی اور مؤثر ریگولیشن کرے گی تاکہ یہ ریلیف حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچے۔ یہ ذمہ داری، ہمدردی اور یکجہتی کا وقت ہے۔ سندھ حکومت کا ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا فیصلہ، موٹر سائیکل سواروں کے لیے فی لیٹر 100 روپے سبسڈی مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ہر موٹر سائیکل سوار کو ماہانہ 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ موٹر سائیکل والوں کے لیے ٹرانسفر فری کر رہے ہیں۔ سبسڈی لینے کے لیے موٹر سائیکل اپنے نام کرنا ضروری ہے۔ مسافر بس 1 لاکھ، ٹرک مالکان کو 80,000 روپے ماہانہ دیں گے، جبکہ چھوٹے کسانوں کے لیے فی ایکڑ 1,500 روپے سبسڈی مقرر ہے۔ مالکان 15 دن میں موٹر سائیکل اپنے نام پر منتقل کروائیں۔ ایکسائز کی ویب سائٹ پر اپنی گاڑی کی رجسٹریشن چیک کی جا سکتی ہے۔ سندھ کابینہ کی جانب سے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस पर एहतजाज करना चाहते हैं। कुछ लोग आवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एहतजाज को इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। दुनिया को इस वक्त तवानाई के चैलेंज दरपेश है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोलियम कीमतों में 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत किफायतशारी इकदाम पर अमल पैरा है। अवामी रिलीफ के लिए मखसूस अफराद को 12,000 रुपये माली मामनत फराहम की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कल इजाफा किया गया है। फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो क्रिएट किया और उस फंड से जो है वो जो रकम इकट्ठी हुई तो उससे तकरीबन 129 अरब रुपया जो है वो कंज्यूम हुआ और इन 3 हफ्तों में जो है वो फिर कीमत को जो है वो पास ऑन नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया। अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6,000 रुपया दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12,000 रुपया दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। इस वक्त पाकिस्तान और वियतनाम में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर इजाफा किया। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा तारीखी है। कीनिया में पेट्रोल $1.37 पाकिस्तान से कम कीमत पर है। बांग्लादेश में पेट्रोल $1 तकरीबन 280 रुपये पाकिस्तानी है। तुर्किया में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। चीन और थाईलैंड में पेट्रोल पाकिस्तान से कम कीमत पर दस्तयाब है। आगे बढ़ते हैं। साहिवाल में बारिश के दौरान हादसा। हमसाय की छत पर बनी दीवार मवेशियों के अहाते पर गिर गई, जिसके नतीजे में बाप और बेटी मलबे तले दब गए और मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। साहिवाल में बारिश के दौरान दीवार गिर गई है, जिससे बाप और बेटी जाँ बहक हो गए हैं। आगाह करेंगे आपको कि बारिश की वजह से दीवार गिरी है, जिससे बाप बेटी जाँ बहक हुए हैं। दूसरी जानिब कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। इंतजामिया की नाअहली से कारोबार मुतासर, मार्केटें और दुकानें सीवरेज के पानी में डूब गई हैं। ताजिरों का 2 अरब रुपए का नुकसान। लिबर्टी चौक पर नई सड़क बारिश से धंस गई। खातून टीचर की गाड़ी फंस गई, बाहिफाजत निकाल ली गई। कराची में चंद घंटों की बारिश से पीपी के गुड गवर्नेंस का मेकअप उतर गया। तर्जमान जेयूआई के मुताबिक कराची का बल्दियाती निज़ाम आया हो चुका। मेयर कराची अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं। पीपी सिंध के अवाम पर ज़बरदस्ती और धांधली से मुसल्लत है। अवाम को पीपी पर अदम एतमाद की सज़ा दी जा रही है। पीपी की कारकर्दगी सिफर, अल्फाज के हेर फेर और धांधली से सियासत में जिंदा है और रोशनियों के शहर कराची को तारीकियों, महरूमियों और गंदगियों में धकेल दिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने सरदार नसीम खान तरीन पर मस्जिद जेल में मुबैना हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जेल के अंदर सरदार नसीम खान तरीन पर मुबैना हमले के वक्त जेल अमला कहाँ था, मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। ड्रामे के मुताबिक जेल CCTV फुटेज, अंदराज का रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर की मुकम्मल जाँच की जाए। सरदार नसीम खान तरीन पर जेल में मुबैना हमले की तफसीली रिपोर्ट फौरी फराहम की जाए। जेल के अमले की कोताही और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।